بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 اپریل 2024 بروز بود سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی ولی عہد سے اسپین کے وزیر اعظم کی جدہ میں ملاقات۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے منگل کو جدہ میں اسپین کے وزیر اعظم جو پیڈرو سانچیز ہیں اس نے ملاقات کی۔ سرکاری خبر سے ایجنسی ایس پی کے مطابق ملاقات کے لیے اسلام پیلس پہنچنے پر اسپین کے وزیر اعظم کا سرکاری خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے بعد سعودی ولی عہد اور ہسپانوی وزیر اعظم نے باقاعدہ مذاکرات کیے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی ولی عہد اور اسپین کے وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ہمسایہ ممالک کے پناہ گزینوں کی اقامہ فیس 4 سال تک حکومت ادا کرے گی۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کے پناہ گزینوں کے اقامے اور ورک پرمٹ کی فیسوں کے علاوہ ان کی فیملی پر عائد جو فیملی ٹیکس ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ پناہ گزینوں کی تمام قانونی اقامتی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی فیس مقررہ تاریخ کے اجرا سے 4 سال تک حکومت کے ذمہ ہوگی۔ اس حوالے سے پناہ گزینوں کے اقاموں کی عدم تجدید پر عائد ہونے والے جرمانوں کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ کابینہ کا اجلاس منگل کو ولی عہد کی زیر سرپرستی جدہ میں ہوا۔ کابینہ کے اجلاس میں ایجنڈے میں شامل مختلف امور کا جائزہ لیا گیا جن میں مجلس شورا کی جانب سے پیش کی جانے والی سفارشات بھی شامل تھیں۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ میں امدادی کارکنوں پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ سعودی عرب نے غزہ پٹی میں ورلڈ سینٹرل کچن کے کارکنوں کو نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ سرکاری خبر سے ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ امدادی کارکنوں کو نشانہ بنانے کی کارروائی اسرائیل کی جانب سے مسلسل بین الاقوامی انسانی قوانین اور غاصبانہ جرائم کا تسلسل ہے۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کی جانب سے امدادی تنظیموں اور کارکنوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کو پھر مسترد کرتے ہوئے عالمی جو برادری ہے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری طور پر نوٹس لے۔ ریاض ایئرپورٹ پر ای گیٹس کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ای گیٹس کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ٹریول ہال نمبر 3 اور 4 پر ای گیٹس نصب کیے گئے ہیں۔ ایس پی کے مطابق ای گیٹس کے افتتاح کے موقع پر سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی صدایہ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ بن شریف الغامدی کے علاوہ سول ایویشن اتھارٹی کے سربراہ اور سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ڈائریکٹر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ای گیٹس کی تنصیب سے مسافروں کو سہولت ہوگی۔ انسانی مداخلت کے بغیر مسافر اپنے جو ٹریول کے معاملات ہیں آٹومیٹک طریقے سے انجام دے سکیں گے جس سے ان کا وقت بھی بچے گا۔ ڈائریکٹر جنرل جوازات کا کہنا تھا ای گیٹ سعودی عرب کے شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور زائرین کی سہولت کے لیے نصب کیے گئے ہیں۔ ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل خدمات اور سہولتیں مسافروں کی آسانی کے لیے مہیا کرنا ہے۔ حرمین ٹرین استعمال کرنے والوں کی تعداد میں 26% کا اضافہ۔ حرمین ریلوے کے ذریعے ماہ رمضان المبارک میں ہزاروں زائرین کو سہولت حاصل ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ آمد و رفت کے لیے شہری اور غیر ملکی جو حرمین ٹرین ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال حرمین ٹرین استعمال کرنے والوں کی تعداد میں 26% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق حرمین شریفین کو جوڑنے والی لاجسٹک سروس حرمین ٹرین کے مرکزی اسٹیشن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہیں جبکہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور شاہ عبداللہ اکنامک سٹی رابغ میں بھی اسٹیشنز موجود ہیں۔ حرمین ٹرین کے ذریعے مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر کی مسافت محض 2 گھنٹے میں طے کی جاتی ہے۔ بجلی سے چلنے والی اس ٹرین کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ امریکہ سے آنے والے ایک عمرہ زائر حسین ابوبکر کا کہنا تھا کہ ٹرین کا سفر کر کے اچھا لگا جبکہ ٹرین میں فراہم کی جانے والی سروس بھی معیاری ہے۔ فرانس سے آنے والے ایک اور جو وزٹر ہیں ڈاکٹر فاتح حریش ان کا کہنا تھا کہ حرمین ٹرین سروس کی دوسرے ممالک میں مثال نہیں ملتی۔ زائرین کے لیے پیش کی جانے والی جو خدمات ہیں وہ اعلیٰ ہیں۔ وزارت ٹرانسپورٹ کے پروگرام کے تحت رواں سال ماہ رمضان کے دوران حرمین ٹرین کے ذریعے جو ہے 1.3 ملین مسافروں کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ آمد و رفت کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس سال ٹرینوں کی تعداد میں بھی 9% اضافہ کیا گیا ہے جبکہ پچھلے سال کے مقابلے میں حرمین ٹرین استعمال کرنے والوں کی تعداد میں 26% اضافہ ہوا۔ حرمین ٹرین کے بیڑے میں 35 ریل گاڑیاں ہیں جبکہ ہر ایک گاڑی میں 417 مسافروں کی گنجائش ہے۔ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ 450 کلومیٹر ہے۔ ہمارے مہمان افطار پارٹی میں غیر ملکی اور ان کی فیملی مدعو۔
सऊदी अरब के बेशक मिशनरी के जो रीजनल इदारा तालीम है, उनकी इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक के हवाले से इफ्तार मुहिम जो है हमारे मेहमान के उन्वान से शुरू की है। मुहिम के तहत रीजन में रहने वाले मुख्तलिफ मुल्कों के शहरियों को उनकी फैमिलीज़ के साथ इन्वाइट किया गया। सबक न्यूज़ ने इस हवाले से मुनफरद पार्टी का अहवाल बयान करते हुए कहा कि रीजनल इदारा तालीम की जानब से मुतारिफ़ की जाने वाली मुहिम हमारे मेहमान के इंतज़ाम टीचर्स क्लब में किए गए थे, जहाँ मुख्तलिफ इंडोर तफरीह का सामान भी मौजूद था। कम्युनिटी इफ्तार डिनर में रीजनल डायरेक्टर एजुकेशन और मुआवन डायरेक्टर भी मौजूद थे। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर इस नौइयत की सरगर्मियाँ अंजाम दी गई हैं, जिनका मकसद सऊदी अरब के मुख्तलिफ ताल्लुकों से जो ममालिक है रखने वालों को तारुफ और सकाफ़तों का तबादला है। वाज़ेह रहे मेहमानों में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडोनेशी और दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और उनकी फैमिलीज़ मौजूद थीं। सऊदी अरब के 7 रीजन्स में ख़राब मौसमी सूरत हाल, एहतियात का मशवरा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ में मौसम और मौसमियाती पेशगोई के डायरेक्टर जनरल हमजा कौमी ने कहा कि बुध से सऊदी अरब के जनूब से शुमाल तक बारिश का इम्कान है। अल अखबारी चैनल के मारूफ प्रोग्राम नशरा अल नहार में बात करते हुए उनका कहना था कि बारिश के सिलसिले में सरावत के पहाड़, जज़ा, नसीर बाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और तबूक के जनूबी हिस्से शामिल हैं। हमजा कौमी ने बताया कि मशरक़ की तरफ से हाइल और कसीम के इलाकों और रियाद के इलाके के मगरबी हिस्से बारिश की जद में रहेंगे। उन्होंने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बारिश से बचने और बदरिया सड़क सफ़र के दौरान एहतियात का मशवरा दिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक शहरी दफा ने कहा कि सऊदी अरब के 7 रीजन्स में इस हफ्ते मौसमी सूरत हाल के बायस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और 7 रीजन्स जो है उसमें रियाद, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, कसीम, बाहा, हाइल और असीर जो हैं वो शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि जो SMS किया गया उनकी तरफ से, शहरी दफा की तरफ से, लोग ज़रूरत के तहत ही बाहर निकलें और मौसमी सूरत हाल के हवाले से सरकारी ज़राए इबलाग से ख़बरों पर इन्हिसार किया जाए। वज़ारत सियाहत ने मक्का और मदीना के होटलों की निगरानी बढ़ा दी। सऊदी वज़ारत सियाहत की जानब से रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में सियाहती सर्विस फराहम करने वाले इदारों की निगरानी का काम तेज़ कर दिया गया। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक वज़ीर सियाहत अहमद बिन अकील अल खतीब ने वज़ारत की जो टीमें हैं उनको हदायत की थी कि ज़ायरीन को रहायशी होटल और फराहम की जाने वाली दीगर खिदमात के हवाले से शिकायत और खिलाफवर्जियों का फौरी तदारक किया जाए। मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ इलाकों में रहायशी होटल और सियाहती इदारों के 900 दौरे किए गए, जहाँ 160 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। तफ्तीशी कमेटियों की जानब से रिकॉर्ड की जाने वाली 160 में से 140 खिलाफ वर्जियाँ जो है वो ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सर्विस से मुतल्लिक थीं, जबकि 24 इदारों पर बगैर लाइसेंस सियाहती सर्विस फराहम करने की खिलाफ वर्जी दर्ज की गई। सियाहती कमेटी की टीमों ने मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ इलाकों में 210 दौरे किए, जिनमें 60 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। मदीना मुनव्वरा में नाकिस सर्विस की फराहमी पर 54 जबकि 6 तजारती इदारों पर लाइसेंस की खिलाफ वर्जी भी दर्ज की गई। वजारत के ज़राए का कहना था कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में छापामार टीमें 24 घंटे की बुनियाद पर जो है दौरे करती हैं, ताकि ज़ायरीन की शिकायत का बरवक्त अज़ाला किया जा सके। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।